Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. آپ اس اکیلے پن کے احساس سے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، اگر ہم صحت مند بھی ہوتے ہیں اور یہ اکیلے پن کا احساس ہمیں آ جاتا ہے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارا امیون سسٹم بالکل تہس تہس ہو جاتا ہے. زاہد کہتے ہیں کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کرونا نے سب بیماریاں ختم کر دیں کہ لوگ دوسری بیماریاں بھول گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگ جو ہے نا باقی دوسری بیماریاں بھول چکے ہیں، بس ایک کرونا واحد بیماری ہے جو کہ جی چل رہی ہے. اور بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں نا، مطلب دوسری بیماریاں بھی تو تھی نا. مطلب اگر ہم چلیں کووڈ-19 چل رہا ہے لیکن ہمیں اپنے اپنوں کا خیال بھی رکھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا اسلام بھی تو ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ جب آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں. ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ بس اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ بس وہ چلا ہی جائے. مطلب عیادت والی چیز تو کوئی رہی ہی نہیں ہے نا. تو مریض کو علیحدہ کمرے میں رکھنے کے باوجود آپ رکھیے، لیکن اس سے کسی نہ کسی ذریعے سے بھرپور رابطہ رکھ کر تسلی دیتے رہیے. اس سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا رہ گیا اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھ رہا. اس وجہ سے مریض کورونا کے ساتھ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ڈپریشن سے مریض کی قوت مدافعت مزید کم ہو جاتی ہے. کرونا کے مریض کو بار بار یاد کروائیں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ فیملی کے ساتھ ہوگا. کرونا کا مریض پہلے سے اگر کسی مریض یعنی اگر یہ مریض جو ہے پہلے سے کسی اور ڈیزیز میں مبتلا ہے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی پہلی بیماری کی جو ادویات ہے باقاعدگی سے یعنی اگر باقاعدگی سے استعمال کرتا رہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوائی کی مقدار میں کمی یا بیشی نہ کرے. کیونکہ کرونا کے ساتھ کوئی اور مرض ہو تو اس کا علاج نہ کیا جائے تو جسم کی قوت مدافعت مزید کم ہو جاتی ہے، جس سے کرونا سے متاثر ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. تو کرونا کے مریض سگریٹ نوشی بالکل بھی نہ کریں. بہت سے ہمارے ایسے لسنرز یہاں پہ ہوں گے جو کہ سگریٹ پیتے ہوں گے، تو سگریٹ نوشی تو بالکل ہی آپ چھوڑ دیجئے، پرہیز کیجئے اس سے. تحقیقات سے اگر آپ دیکھیں نا تو ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے کرونا وائرس انفیکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. خاص کر سگریٹ نوشی کی وجہ سے وائرس کا یہ جو انفیکشن ہے یہ پھیپھڑوں میں تیزی سے پھیل سکتا ہے. کرونا وائرس انفیکشن کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اور آئندہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے قرنطینہ میں رہتے ہوئے عزم کر لیں، بالکل عزم کر لینا چاہیے کہ سگریٹ نوشی تو آپ نے بالکل ہی بند کر دینی ہے. کیوں جی، یہ عزم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارے جو لسنرز یہاں پہ سن رہے ہیں، جو ہمارے جو ویورز یہاں پہ سن رہے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو ضرور جو ہیں اپنائیں، اپنے لیے جو بہتر سمجھتے وہ ضرور کریں. جمال آپ کی رننگ یہاں پہ کہاں سے آگے کہتے ہیں آپ کبھی ہمارے ساتھ رننگ پر آ رہی ہیں؟ سنڈے مارننگ ہمارا ایک رننگ ایونٹ ہے، اگر آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں تو. سنڈے مارننگ آپ کا رننگ ایونٹ ہے اور سنڈے مارننگ جو ہے میں نے میری ایک بہت نا امپورٹنٹ کام پہ مجھے جانا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کورونا میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، تو مجھے ایک شادی اٹینڈ کرنے کیا مجھے دلہن کو تیار کرنا بھی ہے. تو میں اس وجہ سے سنڈے مارننگ بالکل بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ شادی جو ہے وہ صبح کے وقت ہی ہے. آئی ایم سو سوری، ورنہ پھر ہم کبھی انشاءاللہ ضرور رننگ پہ تو ہم دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، چاہے کرونا کی کنڈیشن میں ہو یعنی کووڈ-19 کے دور میں ہو یا بعد میں ہو نا. ہم کرونا انفیکشن کی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہونا چاہیے. نہیں، ڈاکٹر کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں ان چیزوں کی. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں شیئر کرنا چاہیے. کرونا انفیکشن میں اور عام حالات میں بھی جو ہے نا دواؤں کے غیر ضروری اور بے جا استعمال سے ان دواؤں کے مضر اثرات کی وجہ سے صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے برائے مہربانی اتنی دوائیاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے ویورز ہوں گے کہ جو بہت زیادہ میڈیسنس یوز کرتے ہوں گے. اگر آپ کا سر بھی درد کرا میڈیسن یوز کر لے، اگر آپ کا تھکاوٹ ہو رہی ہے میڈیسن یوز کر لینا. مطلب بات میں میڈیسنس نہ یوز کریں. ضروری ہے کہ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے. بخار کی صورت میں صرف درد دور کرنے کی دوا لیجیے. خاص طور پر آج کل کے اس مطلب ان حالات میں، اور خواہ مخواہ اینٹی بائیوٹک ادویات اور یہ ملیریا کی دوا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پلیز اس سے دور رہیے.
اس کے علاوہ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں نے جو ہے وہ اینٹی ملیریل یہ جو کلوروکوئین دوا استعمال کر لی تو اس سے ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو سکتی ہیں. خدا را مت یوز کیجیے گا. اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نظام انہضام درست رہے، چنانچہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں. مرغن غذاؤں سے پرہیز کیجیے. قرنطینہ میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پھل، سبزیاں، جوس یا سوپ استعمال کریں. شہد کا سب سے زیادہ استعمال کریں. زیتون کا تیل استعمال کریں. سالن میں ہلدی کی مقدار زیادہ کر دیں. سونف، پودینہ اور ادرک کا قہوہ استعمال کیجیے. قرنطینہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل جامد اور ساکت نہ کر لیجیے. اپنے کمرے میں یا لان میں واک ضرور کیجیے، یا اپنے کمرے میں تھوڑی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کیجیے، یا ٹریڈ مل آپ رکھ لیں. ذہنی طور پر قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ضروری ہے لسنرز، ویورز، کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن پاک، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں گزاریے. اپنی پسند کی کتابیں پڑھیں. ٹی وی پر خبریں اور تبصرے بالکل نہ سنیے. آپ کو کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور اس سے ہونے والی اموات کی خبروں اور ان پر غیر ضروری تبصروں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. مثبت سوچ اپنائیے. اللہ تعالیٰ سے اپنی اور پوری انسانیت کی صحت کے لیے دعا کیجیے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو صحت یاب کرے گا انشاءاللہ. اور روزانہ صدقہ کریں. صدقہ بلاؤں اور بیماریوں سے آپ کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور کورونا کی صورت میں اور اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک ہربل سیرپ متعارف کروایا گیا ہے. کیا آپ کو اس ہربل سیرپ کے بارے میں پتہ ہے؟ جو ہلدی، زیتون کا تیل اور شہد کے علاوہ چند ایک ہربل جڑی بوٹیوں کا عرق ہے. اس شربت کو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے، میں بتا دیتی ہوں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے. چلے میری ریکارڈنگ سن لیجئے گا. یہ ریکارڈنگ دیسی آئرش ریڈیو کے پیج پہ آپ کے پاس ہی ہوگی تو آپ سن لیجئے گا. شربت کو اس طرح آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کہ 1 کپ گرم پانی یا گرم دودھ لیں. اس میں 2 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ شہد اور 1 چمچ ہلدی ڈالیے. قرنطینہ میں رہنے والے جو مریض ہیں اس کا 1 کپ صبح شام لیں. گھر کے دوسرے صحت مند افراد 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں. 12 سال سے کم عمر بچے آدھا چمچ صبح دوپہر شام لیں. Thanks for watching and subscribe to our channel.